حضرت ماہ رجب بڑی عظمتیں برکتیں لٹاتا ہوا رواں دواں ہے. اس ماہ کو بڑی فضیلت بڑی عظمتیں حاصل ہیں، تو تھوڑے اس کے فیض و برکات کے حوالے سے گفتگو کیجیے. اور یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو آپ نے اپنی صحابہ کو اس دعا کی تلقین فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں ماہ رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما. ماہ رجب المرجب بڑی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ بیج بونے کا، جی 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 نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ. پھر فرمایا کہ شعبان پانی دینے کا. تو یہ جو پانی ہے یہ دریا کا پانی نہیں ہے، نہ کسی بارش کا پانی ہے. فرمایا آنسوؤں کا، ندامت کے آنسو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کا جو پانی ہے وہ بہت پسند ہے، بہت پسند. وہ پانی اس کو دے. پھر فرمایا رمضان میں جب فصل تیار ہوگی اور پھر آپ کے وہ کاٹنے کا مہینہ کہ اب اس فصل کو آپ کاٹیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رجب میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. تو ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جب نصاب پر سال گزر جائے آپ کا، تو اس کا سال وہ جب بھی گزرے گا تو وہ زکوٰۃ دے گا. کافی اب آپ جو ہوتے ہیں ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ سال کہتے ہیں کہ بھائی ماہ رمضان میں ہمارا پورا ہو رہا ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے، تو وہ ماہ رمضان کا انتخاب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی. نور میڈیا پلس کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. معزز ناظرین، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے. بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے بعد جن ماہ میں زیادہ روزے رکھے، ماہ رجب اور شعبان کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم اس کی فضیلت جاننے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاری حبیب احمد الازہری صاحب موجود ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. جی اللہ کا کرم ہے. حضرت ماہ رجب بڑی عظمتیں برکتیں لٹاتا ہوا رواں دواں ہے. اس ماہ کو بڑی فضیلت بڑی عظمتیں حاصل ہیں، تو تھوڑے اس کے فیض و برکات کے حوالے سے گفتگو کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. ماہ رجب المرجب ان حرمت والے مہینوں میں سے، 4 حرمت والے مہینے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ان میں سے ایک مہینہ ہے کہ اس کی حرمت اہل عرب ایام جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے. اور یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو آپ نے اپنی صحابہ کو اس دعا کی تلقین فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں ماہ رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی ماہ رمضان کا یوں سمجھ لیں کہ استقبال ہو رہا ہے، تیاری کا مہینہ ہے. یعنی اسی لیے فرمایا کہ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ، جی جی جی، شعبان پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. سبحان اللہ سبحان. پھر فرمایا بیج کون سا بونا ہے؟ فرمایا نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ. اللہ سبحان اللہ. فرمایا جامع صغیر میں ہے کہ جس نے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ. سبحان اللہ سبحان. دوسری تاریخ کا روزہ رکھا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. اور تیسری تاریخ کا روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اور اس کے بعد وہ اگر روزانہ لگاتار روزے رکھے تو ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ. سبحان اللہ. تو یہاں جو گناہوں کے کفارے سے مراد لی گئی ہے صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ تو جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت جب معاف نہیں ہوگے. صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ فرمایا کہ رجب نام کی ایک نہر ہے، اور وہ نہر
اس میں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو پانی پلائے گا جو ماہ رجب المرجب میں زیادہ روزے رکھے گا. سبحان اللہ. جنت میں وہ نہر جناب والا ایسی ہے کہ اس رجب کی جو نہر ہے اس کا نام اس کا رجب ہے. شہد سے زیادہ میٹھا, سبحان اللہ, دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی. اللہ, یہ اس کو ملے گا جو ماہ رجب میں عبادات میں کمر بستہ ہوگا اور روزے رکھے گا. اور رجب ترجیب سے مشتق ہے, یعنی رے سے مراد رحمت الہی, سبحان اللہ, جیم سے مراد بندے کے جرم, بے سے مراد بر یعنی بھلائی. یعنی گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ بندے کی جرموں کو میری رحمت میں ڈھانپ دو. سبحان اللہ, بندے کی جرموں کو میری رحمت میں ڈھانپ دو. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جرموں کو اس مہینے میں ڈھانپ لیتا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور اس مہینے کا ایک گناہ 70 گناہوں کے برابر. اللہ, جہاں نیکیوں ہاں مطلب اس کی عظمت زیادہ ہے, نیکیوں کا ثواب زیادہ مل رہا ہے, وہاں اگر آپ اس میں گناہ کرتے ہیں تو پھر اب اس کا بھی آپ کو زیادہ ملے گا گناہ. جی, وہ گناہ ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ 70 گناہ زیادہ. جی, کیونکہ حرمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ کا. جی رجب شہر اللہ شعبان شہری اور رمضان امتی او کما قال علیہ السلام. ہمارا رجب اللہ کا مہینہ, بے شک اس میں لوگ زکوٰۃ کا چونکہ اس میں حکم نازل ہوا تو لوگ اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہاں میں ایک غلط فہمی عوام کی دور کرنا چاہوں گا. وہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ رجب میں ہی زکوٰۃ دینی ہے, چونکہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. تو ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جب نصاب پر سال گزر جائے آپ کا تو اس کا سال وہ جب بھی گزرے گا تو وہ زکوٰۃ دے گا. کافی اب آپ جو ہوتے ہیں ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, کیونکہ سال کہتے ہیں کہ بھائی ماہ رمضان میں ہمارا پورا ہو رہا ہے, فضیلت بھی زیادہ ہے, تو وہ ماہ رمضان کا انتخاب کرتے ہیں. جی, وہ اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جی ہر آن چھماچم برس رہی ہوتی ہیں. اور یعنی ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گنا اجر بڑھا دیتا ہے نیکیوں کا. تو اس نیت سے بھی وہ کرتے ہیں تو بہتر ہے, بہت زیادہ افضل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ماہ رجب المرجب, ایک خاتون تھی جو ماہ رجب میں بہت عبادت کیا کرتی تھی. وصال کا وقت قریب آیا, بیٹے کو حکم دیا کہ جس لباس کو پہن کر میں ماہ رجب میں عبادت کرتی تھی نا, وہ لباس مجھے کفن کے طور پر پہنا دینا, مجھے قبر میں دفنانا. تو بیٹی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پرانا لباس پہنا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, خاندان برادری. نیا لباس نیا کفن لیا اور اپنی والدہ کو پہنایا. گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نیا کفن گھر میں موجود ہے اور ساتھ ایک رکا موجود ہے. اللہ, اور جلدی سے اس نے اپنی والدہ کا وہ لباس جو انہوں نے وصیت فرمائی تھی وہ دیکھا تو وہ صندوق سے غائب ہے. اللہ. تو اس رکے میں کیا لکھا ہے, فرمایا جو ماہ رجب میں عبادت کرتا ہے ہم اسے مایوس نہیں کرتے. اللہ, سبحان اللہ. اس ماہ کی عظمتیں اور برکتیں, اتنی عظمتیں برکتیں کہ اس عورت کی وصیت تھی کہ اسی لباس میں مجھے وہ لباس مجھے کفنانا, کہ تدفین کے لیے رکھنا, کہ مجھے کفن دینا کہ جس میں میں عبادت کیا کرتی ہے. تو وہی لباس جو ہے وہ اس کو جناب والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنا دیا گیا. تو ماہ رجب المرجب بڑی عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ بیج بونے کا, جی نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ. پھر فرمایا کہ شعبان پانی دینے کا. تو یہ جو پانی ہے یہ دریا کا پانی نہیں ہے, نہ کسی بارش کا پانی ہے. فرمایا آنسوؤں کا, ندامت کے آنسو, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کا جو پانی ہے وہ بہت پسند ہے, وہ پانی اس کو دے. پھر فرمایا رمضان میں جب فصل تیار ہوگی اور پھر آپ کے وہ کاٹنے کا مہینہ, کہ اب اس فصل کو آپ کاٹیں. بہت شکریہ حضرت آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ ماہ رمضان میں نشست ہوگی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ناظرین, پروگرام کے سلسلے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.